بشریٰ بی بی عدالتی نظام سے مایوس، عدالت میں ناانصافیوں کا ذکر کرتے ہوئے بشریٰ بی بی آبدیدہ ہو گئیں، رونے لگ گئیں اور ساتھ میں کہا کہ میں اپنا سامان، اپنا کمبل وغیرہ ساتھ لے کر آئی ہوں، آپ مجھے دوبارہ جیل میں ڈال دیں۔ اس کی وجہ کیا ہے آپ کو آج کے ولاگ میں بتائیں گے۔ اس کے علاوہ آج عمران خان نے جلسے کے حوالے سے کیا پیغام دیا ہے، کہاں جلسہ ہونے جا رہا ہے، کیا تیاریاں ہیں، آگے تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے۔ ہر آنے والا دن تحریک انصاف کے لیے بہت ہی اہم دن ہے۔ آج عمران خان نے تحریک انصاف کو تحریک انصاف کہنا چھوڑ دیا۔ آج عمران خان نے تحریک انصاف کو تحریک انقلاب کا نام دے دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے بتاتے ہیں بشریٰ بی بی کے حوالے سے۔ آپ کو پتہ ہے ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں بشریٰ بی بی رہا ہوئی ہیں، اور بشریٰ بی بی نے جس طرح بہادری کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ ان کی جیل کا، ان کے جبر کا، ان کے ستم کا مقابلہ کیا، سب نے دیکھا۔ بشریٰ بی بی جب رہا ہوتی ہیں اڈیالہ جیل سے، سب سے پہلے وہ بنی گالہ آتی ہیں۔ بنی گالہ آتی ہیں تو آ کے تھوڑی دیر رکتی ہیں، اس کے بعد وہ پشاور جاتی ہیں۔ جب وہ پشاور جاتی ہیں تو ایک محسوس صحافیوں کا گروپ جو ہے وہ پراپوگنڈا کرنے لگ جاتا ہے کہ وہ پارٹی میٹنگ کر رہی ہیں، سرکاری پروٹوکول لے رہی ہیں، ایون کہ ایک جلسے کی ویڈیو لگا دی۔ ایک جلسے میں عمران خان، وہ ملتان جلسے کی ویڈیو تھی، وہاں سے نکل رہے تھے کہ بشریٰ بی بی اس طرح سرکار کا پروٹوکول لے رہی ہیں، خیبر پختونخوا کی مشینری کو استعمال کر رہی ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ بشریٰ بی بی جاتی ہیں وہاں اپنے چیک اپ کے لیے، اپنا چیک اپ کرواتی ہیں، تو یہ لوگ ایک پراپوگنڈا بنانے لگ جاتے ہیں کہ بشریٰ بی بی ڈیل کر کے آئی ہیں، اب وہ خیبر پختونخوا میں رکیں گی، لیکن بشریٰ بی بی نے ان کی یہ باتیں بھی غلط ثابت کر دی۔ اگلے ہی دن وہ زمان پاک آتی ہیں۔ جب زمان پاک آتی ہیں اس کے بعد جو اپنا عدالتی سلسلہ ہے، عدالتی ٹرائل ہے، وہ چل رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ ضمانت ہوتی ہے۔ تو آج بشریٰ بی بی عدالت میں پہنچتی ہیں۔ جب عدالت میں جج صاحب کے سامنے پہنچتی ہیں، اور آج یہ جو بشریٰ بی بی نے جو باتیں کی ہیں، یہ صرف اس بشریٰ بی بی کی نہیں بلکہ ہر پاکستانی کی، بلکہ ہر اس انسان کی جس کے ساتھ ظلم ہوا، ہر اس انسان کی جو آج عدالتوں میں اپنے کیسز لے کے 10 سال سے 20 سال سے جا رہا ہے۔ لوگوں کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا، تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ جو کیا گیا، چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، لوگوں کی عزتیں اچھالی گئیں، لوگوں کے سروں سے دوپٹے کھینچے گئے، لوگوں کے بال کھینچے گئے۔ بہت سی ایگزامپلز ہیں آپ کے سامنے، ریحانہ امتیاز ڈار، سر سے دوپٹہ کھینچا گیا، بال کھینچے گئے، اور بہت سی ایگزامپلز ہیں جن کے گھر میں گھس جاتے ہیں، جا کے ایک تو توڑ پھوڑ کرتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں، اور پھر جا کے چار دیواری کا تقدس پامال کر کے لوگوں کی گرفتاری کرتے ہیں۔ سو بشریٰ بی بی انہی میں آتی ہیں۔ بشریٰ بی بی نے آج عدالت میں جب گئیں تو انہوں نے کہا کہ 1.5 سال تک آپ نے کیا تفتیش کی، آپ کا الزام ہے کہ رسید جعلی ہے، کدھر پیش کی، ثبوت پیش کریں۔ یہ سیشن جج نے پراسیکیوٹر سے کہا تھا، لیکن جو بشریٰ بی بی نے کہا تھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بشریٰ بی بی نے کہا کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، وکلا وقت ضائع کرتے ہیں، جو انسان اندر بیٹھا ہے کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کسی جج کو نظر نہیں آتا انصاف کی کرسی پر بیٹھے ہوئے منصفوں کو 9 مہینے سے ناانصافی ہو رہی ہے، وہ نظر نہیں آ رہی؟ میں اب اس عدالت میں نہیں آؤں گی، یہاں صرف ناانصافیاں ہوتی ہیں، یہ بشریٰ بی بی نے کہا۔ یقین کریں یہ جو ان کے ریمارکس ہیں، جو بشریٰ بی بی نے باتیں کی، یہ بہت ہی ایک میں کہوں گا کہ ایک درد کے ساتھ یہ باتیں کہی گئی ہیں، اور یہ ہر پاکستانی کی اس ٹائم سچویشن ہے، کیونکہ انصاف بک چکا ہے، کیونکہ انصاف نہیں ہو پا رہا، انصاف بک چکا ہے، کہیں انصاف نہیں ہے، جس کا زور ہے وہ اپنے فیصلے منوا رہا ہے۔ سو بشریٰ بی بی نے کہا کہ 9 ماہ سے ایک انسان جیل میں ہے، 9 ماہ سے نہیں، مطلب انہوں نے کہا 9 ماہ سے ناانصافیاں ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ایک انسان جیل میں ہے، وہ بے گناہ جیل میں ہے، کیا کسی کو نظر نہیں آ رہا، اور کیا کسی کو نہیں پتا کہ وہ ایک انسان ہے؟ لیکن جو ہو رہا ہے آپ سب کے سامنے ہے۔ اور ساتھ ہی میں آج بشریٰ بی بی نے عدالت میں کہا کہ یہاں صرف اور صرف ناانصافیاں ہوتی ہیں، اب مجھے آپ سے کوئی توقع نہیں ہے، اور میں آپ سے انصاف مانگنے عدالت میں نہیں آؤں گی۔ یہ بشریٰ بی بی نے باتیں کی۔ اس کے علاوہ جو انہوں نے باتیں کی وہ میں نے آپ کو بتایا، جو انہوں نے چیزیں کہیں کہ دوبارہ اس عدالت میں نہیں آؤں گی، اور ساتھ یہ کہا کہ میں اپنا کمبل اور دیگر جو سامان ہے وہ ساتھ لے کر آئی ہوں،
اگر آپ نے مجھے بھی گرفتار کرنا ہے، مجھے بھی جیل ڈالنا ہے، تو اب دوبارہ سے جیل ڈال دیں، میں ڈرنے والی نہیں۔ یہ جو آج باتیں ہیں یہ آپ کو بتانا ضروری تھی۔ اب اس باتوں کو سننے کے بعد، کیونکہ دوبارہ یہ صبح کی کورٹ پروسیڈنگ ہے، اس کے بعد اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی عمران خان کی بہنوں کی، وکلاء کی عمران خان سے، تو انہوں نے عمران خان کو یقیناً بتایا ہوگا، اور عمران خان بھی ایک لمبے عرصے سے یہ دیکھتے آ رہے ہیں جو عدالتی سلسلہ ہے، جو عدالت کر رہی ہے، جس طرح انصاف بک رہا ہے، جس طرح ججز فیصلے دے رہے ہیں۔ آج عمران خان نے عدالت میں کہا کہ اب تحریک انصاف جو ہے وہ تحریک انصاف نہیں ہے۔ آج عمران خان نے اس کو ایک الگ نام دیا ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ انصاف کے لیے انقلاب، یعنی تحریک انصاف اب بعد میں لکھا جائے گا، پہلے تحریک انقلاب لکھا جائے گا۔ انصاف کے لیے انقلاب لانا ہوگا، اور انقلاب سڑکوں پر آئے گا۔ انقلاب کبھی بھی گھر بیٹھے ہوئے نہیں آئے گا، انقلاب کبھی بھی نرم بستروں پر لیٹے ہوئے نہیں آئے گا، انقلاب کبھی بھی آپ کے گھروں کے اندر خود چل کر نہیں آئے گا، بلکہ آپ کو انقلاب کے لیے باہر نکلنا ہوگا۔ یہ عمران خان کا پیغام تھا، کیونکہ اب تحریک انصاف فائنل کال دینے جا رہی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ قوم کو کہیں کہ آپ ابھی سے تیاری پکڑیں، جس طرح آپ الیکشن کی تیاری کرتے ہیں، جس طرح آپ کمپین کرتے ہیں، جس طرح آپ ہر یونین کونسل میں جاتے ہیں، جس طرح آپ جا کے کارنر میٹنگ کرتے ہیں، جس طرح آپ جا کے لوگوں کو راضی کرتے ہیں، اسی طرح آپ نے باہر جانا ہے، نکلنا ہے، ہر گوٹھ میں جانا ہے، ہر دیہات میں جانا ہے، ہر شہر میں جانا ہے، ہر آبادی میں جانا ہے، ہر حلقے میں جانا ہے، ہر علاقے میں جانا ہے، اور جا کے لوگوں کو بتانا ہے کہ اب آپ کا فیصلہ ہے، آپ کے مستقبل کا فیصلہ ہے، آپ کی نسل کا فیصلہ ہے۔ آپ نے باہر نکلنا ہے انصاف کے لیے، آپ نے باہر نکلنا ہے اس نظام کے لیے، آپ نے باہر نکلنا ہے اس ملک کے لیے۔ عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے باہر نکلنا ہے میرے لیے۔ یہ باتیں عمران خان نے کہیں۔ باقی تحریک انصاف کا میں آپ کو بتا دوں، بہت سے روح پوش رہنما اس جلسے میں سامنے آئیں گے۔ 9 نومبر کو سوابی میں جلسہ ہوگا۔ سوابی میں تحریک انصاف اگلا لائحہ عمل کا اعلان کرے گی، کیونکہ یہ پھر امینڈمنٹ کرنے جا رہے ہیں، ان کی کوشش ہے۔ اس حوالے سے بھی آپ کو میں بتاؤں گا یہ اب مزید کیا کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن شیخ وقاص اکرم جو سیکرٹری اطلاعات ہیں تحریک انصاف کے، انہوں نے کہا کہ وہاں سب ایم این ایز ہوں گے جو روح پوش تھے۔ یہ شیخ وقاص اکرم نے کہا۔ اب روح پوش تو جو ہمیں نظر آتے ہیں، ایک میاں اسلم اقبال ہیں، ایک حماد اظہر ہیں، کیوں یہ تو ایم این اے ہے نہیں۔ جو ایم این اے روح پوش تھے، لاسٹ ٹائم جو پروٹیسٹ ہوا وہ اجلاس میں انہوں نے اس مارچ میں شرکت نہیں کی، وہ ایم این ایز پہنچیں گے وہاں پہ۔ یہ شیخ وقاص اکرم کی سٹیٹمنٹ ہے۔ باقی 9 نومبر کو تحریک انصاف فائنل کال کا اعلان کر دے گی کہ فائنل کال اس دن ہوگی، یعنی ہم اس دن باہر نکلیں گے، اور اس دن آپ سب نے ہمارے ساتھ شرکت کرنی ہے۔ اس فائنل کال میں کسان کو دعوت دی جائے گی، مزدور کو دعوت دی جائے گی، تاجر کو دعوت دی جائے گی، ہر عام انسان کو، ٹیچر ہو، کوئی بھی ہو، اس کو دعوت دی جائے گی، اسٹوڈنٹ ہو، کہ آپ نے باہر نکلنا ہے، آپ نے باہر نکل کر اس احتجاج میں شرکت کرنی ہے۔ 9 نومبر کی تیاریاں بھی جلد شروع ہو جائیں گی۔ خیبر پختونخوا سے آپ کو وہ بھی دکھائیں گے کیا تیاریاں چل رہی ہیں، کیا منظر ہے، کس طرح تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور تحریک انصاف کس دن کی کال دے گی، تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور کورٹ پروسیڈنگ کیا ہوتی ہے، باہر کیا چلتا ہے، ہر چیز سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔